دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آخر قربانی کا سلسلہ کیوں اور کیسے وجود میں آیا، قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی سے متعلق اور بھی بہت سی اہم باتیں ہم آج اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم الشان نبی اور رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب بھی ملا ہے۔ جب آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی تب آپ کو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذو الحج کا نام یوم ترویہ یعنی سوچ وچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب آپ نے دیکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنا یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے ذو الحج کو یوم النحار یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 13 سال، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھ سے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ جواب دیا، وہ اپنے کام سے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے والد اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ 7 کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ماریے۔ آپ نے اسے پھر 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ جب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پہ ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے، اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظوں میں ہے، اے میرے بیٹے،
میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے میرے باپ، کیجئے آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نہ چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کیا کہ اے والد، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری والدہ غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چلے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، ان سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا۔ آپ نے چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹ سکی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹی کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور امتحان میں سرخ رو ہوئے۔ بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ بندہ جو قربانی دے رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے۔ جب بندہ اللہ کا حکم مان کر محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا، لیکن اگر قربانی کرنے میں دکھاوے یا تکبر آ گیا تو اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ قربانی عزت کے لیے نہیں کی جائے بلکہ اسے اللہ کی عبادت سمجھ کر کی جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔